سنی مسلمان ہر جمعے کے دن ہمارا سنی امام مسجد کے منبر پر کھڑا ہوتا ہے تو خطبہ پڑھتا ہے تو اس طرح سے پڑھتا ہے الحمدللہ الذی جعل یوم الجمعۃ سید الایام ولا نعبد ولا نستعین الا ایہ وهو الذی فرض صلاة الجمعہ بقوله تعالی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع والصلاة علی محمد سید الانام وعلى آلہ واصحابہ الکرام خصوصا على افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى عادل الاصحاب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب وعلى کامل الحیاء والایقان امیر المؤمنین عثمان بن عفان وعلى اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. ارے دنیا بھر کے خارجیوں، دنیا بھر کے شیعوں، تم سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے مگر میرے علی اور نبی کے چاروں یاروں کا خطبہ مسجدوں کے منبر پر ہوتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، مولائے کائنات کانفرنس. سبحان اللہ. وہی مولا علی. اب آئیے ذرا تھوڑی ان کی شہادت کا بھی ذکر کر لیں. حضرت تین خارجی، ایک کا نام عبد الرحمن ابن ملجم، دوسرے کا نام برق بن عبداللہ، تیسرے کا نام عمر بن بکیر. ان تینوں نے پلاننگ کی کہ ہم تین صحابہ کو قتل کریں، یعنی حضرت علی کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص کو. ان تینوں کو قتل کریں گے. ڈیٹ فکس ہو گئی اور سب اپنے جگہ بھی فکس کر لی کہ کہاں کہاں جا کے قتل کریں گے. تو عبد الرحمن ابن ملجم نے ذمہ داری لی حضرت علی کو قتل کرنے، اور پھر کوفہ کی طرف وہ چلا. کوفہ پہنچا 17 رمضان شریف کو 40 ہجری. کوفے کے خارجیوں سے مشورہ کیا، سب لوگ خوش ہو گئے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم ایک فاحشہ عورت پر عاشق ہو گیا تھا جس کا نام قطام تھا. اس نے یہ شرط رکھی کہ میں عبد الرحمن تجھ سے شادی تبھی کروں گی جب مجھے مہر میں ایک باندی، ایک کنیز، 3000 درہم اور مولا علی کا سر دو گے، تب میں تمہارے نکاح میں جاؤں گی. عبد الرحمن ابن ملجم لالچ میں آ گیا. قسمت خراب تھی حضرات. اور ایک بار میرے نبی کے ساتھ میں صحابہ بھی تھے، سفر جاری تھا. صحابہ نے آقا نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، دنیا میں دو شخص بہت بڑے بدبخت ہوں گے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون کون شخص؟ آقا نے فرمایا پہلا شخص وہ بہت بڑا بدبخت ہوگا جو قوم سمود میں حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرے گا، اور دوسرا شخص وہ ہوگا جو میرے علی کو قتل کرے گا. یہ دو بدبخت لوگ ہوں گے. اب شہادت کا وقت قریب آ چکا تھا. مولا علی کی یہ عادت تھی کہ فجر کے وقت لوگوں کو جگاتے ہوئے تشریف لے جاتے تھے. الصلاح الصلاح کی صدائیں بلند کرتے رہتے تھے. پتہ چلا اگر نیپال گنج کی زمین پر فجر کے وقت میں کوئی نماز کے لیے جگائے تو یہ اس کی ایمانی ذمہ داری ہی نہیں ہے بلکہ یہ میرے نبی کی سنت بھی ہے اور مولا علی کی سنت بھی ہے. حضرت علی جگاتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں. اچانک عبد الرحمن ابن ملجم سامنے سے آ جاتا ہے اور اتنی سختی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ مولا علی کے سر پر وار کیا کہ سر دماغ سے ہوتے ہوئے، دماغ کو کاٹتے ہوئے کن پٹی تک تلوار آ گئی. لیکن مولا علی گھبرائے نہیں. فرمایا فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. آج علی کامیاب ہو گیا. کیونکہ بزدل ہوتے ہیں وہ لوگ
جو شہادت کی موت سے بھاگتے ہیں، اللہ کی قسم موت سے کوئی بچنا نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے اچھی موت ایک شہید کی موت ہوتی ہے۔ سب سے اچھی موت ایک شہید کی موت ہوتی ہے۔ حضرات، اس حملے کے بعد جمعے کے دن اور سنیچر کے دن مولا علی اسی زخمی حالت میں رہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 19 رمضان شریف کو آپ پر حملہ ہوا اور 2 دن کے بعد آپ کا وصال ہوا، اتوار کا دن گزار کر کے منڈے والی رات میں مولا علی کا وصال 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں ہوا۔ جب حضرت علی کو شہید کیا گیا، حضرت حسن کو پتہ چلا تو وہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت علی نے انہیں دلاسا دلائی اور فرمایا بیٹا حسن گھبراؤ مت، اپنے باپ کی 4 باتیں یاد رکھنا، 4 باتوں کو 4 باتوں کے ساتھ یاد رکھنا۔ پہلی بات حضرت علی حضرت حسن سے فرماتے ہیں کہ عقل سے بڑی کوئی مالداری نہیں ہے، عقل سے بڑی اور بے وقوفی سے بڑی کوئی غریبی نہیں ہے، اور گھمنڈ یہ ذلیل کرا دیتا ہے، اور اچھا اخلاق انسان کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ 4 بات مولا علی نے فرمائی، اور فرمایا بیٹے 4 باتوں سے بچنا۔ فرماتے ہیں بے وقوف کی صحبت سے بچنا، احمق کی صحبت سے بچنا، اس کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے لیکن نقصان پہنچا دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جھوٹے سے بچنا، کیونکہ جھوٹا آدمی قریب کو دور بتائے گا اور دور کو قریب بتائے گا۔ تیسری بات مولا علی نے فرمائی حضرت امام حسن سے، بیٹا کنجوس آدمی سے بچ کے رہنا، کیونکہ کنجوس آدمی تیری ضرورتوں میں ضرورت کو پوری نہیں ہونے دے گا، اس میں آڑ بن جائے گا۔ اور فرماتے ہیں مولا علی بیٹا حسن گنہگار فاجر آدمی سے بچنا، کیونکہ بالکل سستے داموں میں تیرا سودا کر دے گا۔ یہ 4 باتیں تو میرے بھائیوں ہمیں کنجوس سے بچ کے رہنا ہے انشاءاللہ، جھوٹے سے بچ کے رہنا ہے انشاءاللہ، فاسق و فاجر لوگوں سے بچ کے رہنا ہے انشاءاللہ، بے وقوفوں سے بچ کے رہنا ہے انشاءاللہ۔ ارے وہی مولا علی ان کے اقوال پر اگر دنیا عمل کر لے تو انقلاب دنیا میں پیدا ہو جائے۔ وہی مولا علی کہتے ہیں لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ مولا علی فرماتے ہیں خوبصورتی کپڑوں کی خوبصورتی نہیں ہے جو ہم کو زینت بخشتے ہیں کپڑے، وہ خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ خوبصورتی علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو کیونکہ علم تیری مولا علی فرماتے ہیں کہ مال اور علم میں علم حاصل کرو کیونکہ مال کی تو حفاظت کرتا ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ۔ مولا علی کا پورا تعلق علم سے ہے۔ اتنی باتیں کہنے کے بعد اب ذرا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرات ابھی کچھ دن پہلے انڈیا کے کرناٹک میں اڈپی ایک ضلع ہے، وہاں کے گورنمنٹی کالج میں کچھ حجاب پہننے والی لڑکیاں حجاب پہن کر کے کالج میں داخل ہونا چاہ رہی تھی، اور وہ پہلے سے ہی ان کا معمول تھا کہ وہ حجاب پہن کے پڑھنے آتی تھی، لیکن اب ان کو روک دیا گیا۔ پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہے کہ صاحب حجاب کیوں ضروری ہے، حجاب صاحب کیوں پہن کے آتی ہیں مسلمانوں کی لڑکیاں۔ حضرات اب ذرا مجھے یہ بھی کہنے دو کہ میں نے اب تک کی زندگی میں جو تجربہ کیا ہے اس کی روشنی میں عرض کر دے رہا ہوں کہ مسلمان 2 وجہوں سے آج جو مسلمانوں کی حالت ہے اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ مسلمان علم سے کورا ہے، ناخواندگی کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ جو انڈیا میں سروے کیا گیا تھا آج سے 10-12 سال پہلے، اس رپورٹ نے یہ بتایا کہ 2.5% سے بھی کم پڑھے لکھے ہیں
مسلمانوں میں ان کے بچے، اللہ اکبر۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے علم سے دوری بنا لی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی گھروں کی بے پردگی نے مسلمانوں کو شرمندہ بھی کرایا ہے اور برباد بھی کرایا ہے۔ حضرات گرامی، حجاب کے میٹر پر پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں حجاب کیوں پہنتی ہے؟ مسلمانوں میں تم کو باور کرانا چاہتا ہوں اور آنے والے وقت کے لیے ہوشیار کرانا چاہتا ہوں۔ یہ گندے لوگوں کی گندی ذہنیت ہے۔ ارے بھائی، کان سے سنا جاتا ہے، منہ سے بولا جاتا ہے، اسی سے کان سے سن کر کے پڑھتی ہے اور بول بول کر کے پڑھتی ہے، یہی تو ہے نا۔ تو سر ہماری بہنوں کے سروں پر حجاب ہے، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اصل میں یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بچیاں نہ پڑھیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری باطل طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں ننگے سر گھومیں۔ دنیا یہی چاہتی ہے، اور معاف کیجئے گا مگر یہی سچائی ہے۔ ہمارا امیر طبقہ اب تک ہوش میں نہیں آیا۔ سب سے زیادہ بے پردگی کو اگر کسی نے فروغ دیا ہے تو وہ مسلمانوں کا امیر طبقہ ہے۔ معاف کیجئے گا، میں الزام عائد نہیں کر رہا ہوں آپ پر، مگر یہی سچائی ہے۔ ان سے کہو کہ بھائی پردہ کرایا کرو اپنی بیٹیوں کو، تو وہ کہتے ہیں ارے یہ مولوی پرانے دماغ کے لوگ ہیں، انہیں کیا معلوم کہ نیپال گنج کی مارکیٹ میں فیشن کیا چل رہا ہے۔ مولانا صاحب ہماری لڑکی تو بہت اچھی ہے، آج تک کوئی شکایت ہی نہیں ہے۔ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ وہ لڑکیاں جو گھروں میں رہتی ہیں، کبھی کبھار باہر نکلتی ہیں، جن کے چہرے کو سورج بھی بہت کم دیکھ پاتا ہے، مگر اسی موبائل نے ہمارے گھروں کی عزت کو بھی خاک میں ملا دیا ہے۔ کبھی نہیں نکلی، مگر جب نکلی تو پورے خاندان اور پوری مسلم سماج کی عزت کو لے کر کے نکل گئی۔ میں نیپال گنج کی اپنی بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں، میری بہن گھر سے قدم کبھی باہر بغیر باپ کی اجازت کے مت نکالنا، اس لیے کہ عزت کا جنازہ ایک بار لٹ گیا تو دوبارہ کبھی زندگی میں عزت نہ پا سکے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے، آنکھوں کا کہاں پردہ ہوتا ہے؟ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ کہاں؟ موٹر سائیکل پہ گھمائے پھرتے ہیں پورے نیپال گنج میں، اور موٹر سائیکل پہ بٹھاتے کیا خود موٹر سائیکل حوالے کر دی، لو بیٹی چلو۔ یہی سچائی ہے زمانے کی۔ اے قرآن تو بتا یہ بیٹیاں کہاں رہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں۔ یہ قرآن کہتا ہے زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں۔ حضرت صدر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ اسلام سے قبل کی عورتیں اترا کی چلتی تھی، لہرا بالوں کو لہرا کے چلتی تھی، ہے نا، لوگوں کی نظروں میں نظریں ڈال کر کے چلتی تھی۔ یہی حال تھا اس دور کی عورتوں کا۔ اسلام آیا تو اسلام کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے سنگار کو ظاہر نہ کریں عورتیں۔ اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آتا آپ کو تو سنیے پھر قرآن۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونسائک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور ساری مسلمان عورتوں سے کہہ دو یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ کہ جب کسی ضرورت سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں کو ڈھک لیا کریں۔ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ۔ جلابیب کہتے ہیں چادروں کو، اپنی چادروں سے اپنے چہروں کو ڈھک لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن
کیونکہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائے. فلا یؤذین، تو انہیں تکلیف نہ دی جائے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. اب ذرا ذہنوں کو بالکل قریب کریں. صرف چہرہ چھپانے کا ہی حکم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ برقع چہرے پر ڈال لو، برقع پہن لو اور پھر آنکھوں سے دوسرے مردوں کو تکتی رہو. کتنی عورتیں برقعے کے نام پر تھپا ہیں، تھپا. برقع بھی ایسی پہن رہی ہیں عورتیں کہ کچھ دیر تو بوڑھے بگڑے ہوئے طبیعتوں کے بوڑھے ان کے برقعے کو